السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہوتے رہتی ہیں، آپس میں بھی بحثیں ہوتے رہتی ہیں کہ رسول ابد کرا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ ظاہری حیات تک ٹھیک تھا، اب جب ظاہری حیات ختم ہو چکی ہے آقا کی، قبر شریف میں آپ آرام فرمائے، تو اب ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کو سماعت کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، مل کر حدیث کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مدد مانگتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے؟ اگر لیتے تھے تو کیا اللہ کے رسول مدد فرماتے تھے؟ کیا وہ کام صحیح ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے؟ آئیے اس ویڈیو کو مل کر دیکھتے ہیں۔ ہاں، دوسرے تک شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق کا دور ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ قحط پڑ گیا شدید، بارشیں ہو نہیں رہی، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ساری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ تاجدار کائنات کی قبر انور پر آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کر دیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ تم اگر حضور سے دعا کی عرض کرتے ہو، تاجدار کائنات سنتے بھی ہیں اور تمہارے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے اور عمر فاروق کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، حضرت عمر فاروق تو ڈنڈے مار مار کے ان کو سیدھا کر دیتے، لیکن جب انہوں نے یہ دعا کی، انہیں خواب آیا، تاجدار کائنات ان کے خواب میں آیا اور کہا، عمر سے جا کے کہہ دو ان قریب بارش آنے والی ہے۔ عقیدہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ تم بارگاہ رسالت میں جا کر اللہ کے حبیب کو دعا کے لیے کہتے ہو، دعا ہوگی بھی اور اللہ تعالیٰ جلدی تمہاری مشکلوں کو حل بھی فرمائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا دور پاک ہے، شدید بارش، شدید قحط ہے، یہی والا معاملہ ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، سنن دارمی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں، تاجدار کائنات کی جو قبر مبارک ہے نا، اس کے اوپر جو چھت ہے، اس چھت میں تم نے ایک سوراخ کرنا ہے اور آسمان اور قبر کے درمیان کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ نے فوراً وہ روشن دان بنایا، قبر مبارک کے اوپر جو پتوں سے جو کھاد بنی ہوتی ہے نا، اس میں سوراخ کیا اور پورا قبر اور آسمان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے یہ معاملہ ہوا کہ قبر اور آسمان میں کوئی فرق نہیں تھا، اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ آئی اور اونٹ گوشت سے بھر کر موٹے موٹے ہو گئے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، تمہیں اگر بارش چاہیے یا تو قبر انور پر جا کر دعا کر لو، اور دعا نہیں بھی کرتے تو صرف قبر انور اور آسمان کے درمیان کی دیواروں کو ہٹا دو، اللہ تعالیٰ چھما چھم بارش برسا دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ وصال سے پہلے کے بھی واقعات ہیں۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ آتے تھے اور وصال کے بعد قبر انور پر بھی صحابہ نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ قیامت تک کے مسلمانوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، سب سے پہلے تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے، پھر اللہ سے توبہ مانگنی ہے، پھر حضور نے تمہاری شفاعت کرنی ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تم نے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پانا ہے۔ جی میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے حدیث پاک کے روشنی میں ان باتوں کو سماعت کیے۔ اب آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے چلا ہوا عقیدہ ہے، اور اللہ کے رسول سے ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام مدد مانگتے تھے، ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد طلب کرتے تھے، اور آقا ظاہری حیات میں بھی مدد فرماتے تھے اور ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے تھے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مدد فرماتے رہیں گے۔ تو جب آپ سمجھ گئے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے آپ بھی خوب شیئر کر دیجئے، کہ ہو سکتا ہے کسی کی بات ذہن میں اتر جائے اور وہ اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر کے صحیح عقیدہ اپنا لے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان و اعتقاد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔